ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر اور کفر میں بڑھ گئے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر بچڑے کی پوجا کر کے کافر ہو گئے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے، ثم آمنوا، تو یہاں فرمایا پھر وہ ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کا انکار کر کے اور کفر میں بڑھ گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ ایمان لائے، پھر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، پھر وہ ایمان لائے یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پر مومنین کے احکام جاری ہوں، پھر کفر میں بڑھے یعنی کفر پر ان کی موت ہوئی۔ تو فرمایا جو لوگ ایسے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا، یعنی جب تک کفر پر قائم رہیں اور کفر پر مریں ان کی بخشش نہ ہوگی، کیونکہ کفر بخشا نہیں جاتا، مگر جب کافر توبہ کرے اور ایمان لائے تو اسے بخش دیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے محبوب آپ فرمائیے کافروں سے اگر وہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو گزشتہ گناہ ہوئے سب انہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا، مراد یہ ہے کہ وہ اگر اسی حالت پر قائم رہے اور اسی حالت میں مر گئے تو بخشش نہ ہوگی۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور نہ انہیں راہ دکھائے گا، یہ جنت کا راستہ نہیں دیکھ سکیں گے اگر اسی کفر میں مر گئے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، خوشخبری دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ منافقین جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، تو بے شک ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ منافقین کا حال ہے جن کا خیال تھا کہ اسلام غالب نہ ہوگا، اور اس لیے وہ کفار کو قوت والا اور شوقت والا سمجھ کر ان سے دوستی کرتے تھے اور ان سے ملنے میں عزت جانتے تھے۔ باوجود اس کے کافروں کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا اور ان کے ملنے سے عزت کا طلب کرنا باطل ہے۔ یعنی اس میں ان منافقوں کا رد ہے کہ جو یہ سوچتے تھے کہ اسلام غالب نہیں ہوگا لہذا کافروں سے بنا کے رکھی جائے، کیونکہ کافر مالدار ہیں، عہدہ منصب ان کے پاس ہے، شوقت قوت ان کے پاس ہے، شہرت ان کے پاس ہے، وہ یہ سمجھتے تھے تو کافروں سے دوستی کرتے، ان کو راز پہنچاتے تاکہ مشکل میں یہ ہمیں کام آئے۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا،
اگر کوئی شخص ہمارے والد کے خلاف ہو یا ہماری والدہ کے بارے میں کوئی سخت جملہ کہہ دے تو ہم اسے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، لیکن جو اولیاء کے بے ادب گستاخ ہیں، جو مزارات کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں پہ شرک و بدعت کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں، ایسے لوگ جو صحابہ کرام کے بے ادب گستاخ ہیں، جو انبیاء کے بے ادب گستاخ ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں عیب تلاش کرتے ہیں، جنہیں اللہ نے بے عیب پیدا کیا، کبھی آپ کے علم پر اعتراض، کبھی آپ کی شان پر اعتراض۔ ہمارے مسلمان بھائی ان سے دوستی کیوں کرتے ہیں؟ ان سے محبت کے تعلقات کیوں رکھتے ہیں؟ صرف یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دوستی میں کام آئے گی، سب سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ یہی تو سوچ منافقوں کی تھی، اسی کی تو مذمت کی جا رہی ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزت، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا، دل میں خیال آتا ہے یہ مالدار ہے، منصب عہدے والا ہے، اس سے دوستی، اس سے یاری سے میں عزت دار ہو جاؤں گا، بڑے کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں بھی بڑا ہو جاؤں گا۔ اسی طرح رشتہ دار میں کوئی ہے بد عقیدہ لیکن بظاہر دنیاوی طور پر مالدار ہے تو لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ اچھا، یہی لوگ بد عقیدہ، بد مذہب کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں کیونکہ مالدار ہے، عہدے دار ہے، اور رشتہ دار میں کوئی غریب ہے، صحیح العقیدہ ہے، عاشق رسول ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ غریب کے ساتھ کیا بیٹھنا؟ حالانکہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین غریبوں میں شروع ہوا اور قرب قیامت میں دین غریبوں میں باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو غریبوں میں دیکھو، تم مجھے غریبوں میں بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی اکثریت کمزور لوگوں کی تھی، غریبوں کی تھی، لیکن آج آپ دنیا میں دیکھیں تو قادیانی، آغا خانی اور اس طرح کے جتنے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام اور اولیاء کی بے ادب گستاخ ہیں، کروڑوں پتی، اربوں پتی ہیں۔ اور آپ آج دیکھیں گے کہ حضور سے محبت کرنے والے اور حضور کے نام پر جان دینے کا جذبہ رکھنے والوں میں اکثریت غریبوں کی ہے، اکثریت کمزور لوگوں کی ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ایسے غریب جنت میں 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے۔ مراد کیا ہے کہ اگر غریب اور امیر دونوں نے اعمال برابر کیے ہیں، غریب اور امیر کا عمل برابر ہے، دونوں متقی پرہیزگار ہیں، دونوں کی نیکیاں برابر ہیں، تو مالدار 500 سال کے بعد جائے گا، غریب 500 سال پہلے چلا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں دکھ برداشت کیے ہیں، صبر کیا ہے، غم برداشت کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے صلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب غریب بھی نیک ہو، مالدار بھی نیک ہو۔ بعض ایسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ غریب بھی ہوتے ہیں لیکن گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نمازیں وہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ اور بعض امیروں میں ایسے مالدار لوگ ہیں کہ ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، دین کے لیے خوب مال خرچ کرنے والے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہیں۔ لیکن یہ ضرور بات ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اور اہل حق کی اکثریت غریبوں پر اور کمزور لوگوں پر مشتمل ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو بے شک ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، عزت اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے عزت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ جسے عزت دے وہ عزت والا ہے، تو اللہ نے انبیاء اور مومنین کو عزتیں عطا فرمائی۔